قرآن کس معنی میں میزان ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم جو پناہ مانگتے ہیں وقنا عذاب المیزان، یہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور جو نیک آدمی کے نیک اعمال اور اس کے جو کبیرہ گناہ ہیں، کیا وہ ساتھ ساتھ وہ ایک زندگیت کا جو امتزاج ہے کہ وہ نیک کام بھی کرتا جاتا ہے، اس سے برائیاں بھی سرزد ہوتی جاتی ہیں، تو کیا ایسا تو نہیں کہ اس کی نیکیاں حبس ہو جائیں خدا نخواستہ اور برائیاں صرف رہ جائیں کہ یہ کیونکہ اس نے یہ کام بھی کیا ہے، یہ غیبت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو نماز کا کیا فائدہ اگر غیبت نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی اور اللہ حاضر کیا، تو یہ اس طرح سے کیا ہمارے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ وہ میزان جو ہے اس سے کس طرح کے عمل کو لے جائیں گے، اس بارے میں ذرا۔ ہاں صدیقی صاحب، اپنی گفتگو میں آپ نے بہت سی میزان جو ہیں نا اکٹھی کر دیں۔ ایک تو میزان یہی ہے جس سے ہم ترازو سے تولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوف الکیل والمیزان، پورا تولا کرو، یہ تو ظاہری بیلنس ہے ترازو ہے۔ ایک کیا کہ قیامت کے دن میزان ہوگی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالْقِسْطِ، اس دن انصاف کے لیے ہم ترازو رکھ دیں گے۔ اور یہ آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، قرآن اور دوسری، ان کو بھی اللہ نے میزان کا، سورہ حدید میں کہتا کہ انبیاء کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان اتاری، اور عدل اور انصاف کے لیے لوہا بھی اتارا۔ تو میزان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جیسے صدیقی صاحب نے پوچھا کہ ظاہری ترازو سے بھی ہم رتی ماشے کا فرق معلوم کرتے ہیں کہ یہ اتنا وزن ہے، اس کا یہ کم ہے یا زیادہ، تو اللہ کی کتابیں بھی بالکل اس لیے سٹینڈرڈ ہیں، معیار ہیں، بالکل ایسا کرائٹیرین ہے کہ اس میں رائے کا پتہ چل جاتا کہ یہ رائے راست سے ہٹی ہوئی بات ہے، یہ صحیح ہے، اس پر ہم نے چلنا نہیں۔ حق و باطل کو جانچنے کے لیے وہ بیلنس آف دی ٹروتھ ہے۔ اگر سچائی کی میزان آپ چاہتے ہیں کہ حق کس طرح پتہ چلے، کتنا ہے، کم ہے، زیادہ، تو اس کے لیے اللہ کی کتابیں، وہی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ انسانی عقل جو ہے نا افراد و تفرید کا شکار ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں قومی ملکیت ہونی چاہیے، کبھی کہتے ہیں انفرادی ملکیت، دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ اور جو اقبال نے اپنے خطبات میں کہا کہ یہ اکانومی آف ٹائم نہیں کرتے، کہ ہزاروں سال دھکے کھانے کے بعد جو سمجھ جاؤ کہ نہیں صحیح بات تھی، تو وہی پہلے کہتی کہ ایسا کرو۔ یہ سوشلزم کیسے زور سے اٹھا کہ ساری خرابی کی جڑ انفرادی ملکیت ہے، لوگوں سے سب کچھ چھین لو، اسٹیٹ کے قبضہ میں دے دو، کیا بنا پھر؟ وہ روس جو برآمد کرتا تھا گندم، خود منگوانے پر مجبور ہو، مزدور کام کرنے سے ہٹ کر، جب ملنا ہی نہیں، صرف روٹی ملی ہمیں، کیا ہم جو سپاہی مقرر کے وہ بھی کرپٹ، خیر فطری بات۔ اور اگر کھلی چھٹی دے دی جائے سرمایہ داری کو کہ ذاتی ملکیت پر کوئی چیک نہیں، پھر بھی بربادی ہو جاتی۔ دین صرف جیسے اقبال کہتا ہے اکانومی آف ٹائم، اتنا کرتا ہے کہ جو تم نے دھکے کھا کر سمجھنا تجربات سے، وہ پہلے بتا دیتا۔ اب کبھی عورت کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ وہ پنجرے سے شیر باہر آ جاتا، اور جانتے ہیں کہ تاریخ انسانی بڑی۔ صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اس عورت کو پوچھے کہ روم ہے، یونان ہے، مصر ہے، ہند، ساری دنیا کی کتابیں پڑھو، جب عورت گھر سے باہر آئی کوئی معاشرہ بچا؟ کبھی کرپشن سے نہیں بچ سکا۔ جتنے جی چاہے جتن کر لو، جتنا جی چاہے پڑھا لکھا لو، نہیں بچیں گے۔ عورت مرد کا اختلاط سیاہی ایسی ہے کہ اس سے پھر نتائج برے نکلیں، اور نکل رہے ہیں، ساری دنیا مجرے، کیا اخبار اور رسائل میں آ رہا، ایسے ایسے جرائم جو سوچ نہیں سکتے تھے وہ بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، یعنی غیر فطری کام، وہ جو ظلم والی بات وہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کیسی پیاری بات، آنکھ نازک بر وجود اس کائنات، ذکر اوپر موت باقی بوسلا۔ اقبال ہی تھا۔ اگر وہ لڑکی سمجھتی ہوتی فارسی تو صدیقی صاحب سمجھاتے ہیں، کہتا ہے آنکھ نازک بر وجود اس کائنات، جس کے وجود پر کائنات کو فخر ہے، وہ نہ پیدا ہوتا یہ دنیا بے رونق ہوتی۔ اس سرور عالم نے کیا فرمایا؟ ذکر اوپر موت باقی۔ یہ میری بچیاں بہنیں بیٹھی، فرمایا نماز اور خوشبو کے ساتھ ذکر کیا کہ عورت جو ہے وہ کسی روم میں، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، یہ جیسی نماز کی حیثیت ہے دین میں، اور خوشبو بہترین۔ فرمایا دو وہ چیزیں پسند رکھیے، میں بچیوں کی، بیٹیوں کی، حضور نے فرمایا نماز کی طرح عزت کریں۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاؤں کی جوتے، فرمایا انہوں نے دین کے فلسفے کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ جو دین کہتا کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت، اگر 3 بیٹیاں یا 2 پیدا ہو گئیں تو باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے آڑ بچا رہیں گے اس کو۔ بیوی ہے، فرمایا سب سے بہتر وہ ہیں جن کا سلوک اپنی بیوی سے بہتر ہو۔ جدھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کی تعلیم، مگر یہ جو ہے نا کہ ان کو ملا دیا جائے، یہ ایسے ہے جیسے آپ آگ اور موم کو اکٹھا کر دیں، پھر خرابیوں کو روک نہیں سکتے۔ اختلاط مرد و زن جس معاشرہ میں ہوا ہے وہ برباد ہو گیا، ہزاروں سال کی تاریخ پڑھیں وہ نہیں بچ سکا، کوئی ان کو نہیں سنبھال سکا، پھر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جرائم ہوئے ہیں۔ اس لیے دین کہتا ہے الگ الگ ان کے ہیں میدان، باقی بے عزتی، توہین، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
اب اتنی عزت کسی نے بیٹی کو دی ہے کہ آپ سید الکائنات تھے، اللہ کے حبیب تھے، فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، امتی تھی، مگر جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی ابو داؤد رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے، سرور کائنات اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور عربوں کے طریقے کے مطابق کشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر اٹھاتے، اور آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی بیائی ہوئی اور ابا جی کے بوسہ دیتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اس لیے اسلام کو کہے کہ یہ ظلم سکھاتا ہے تو یہ سوائے اس کے کہ ایسے لوگوں کی عقل کا ماتم کیا جائے اور کیا کہتے ہیں، اسلام کو پڑھیں پھر پتہ چلے یہاں ظلم کوئی نہیں ہوتا۔ باقی زیادہ شادیاں وہ میں صرف ایک بات آپ کو سنا دوں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ علاج کے لیے گئے، جب نرس علاج کر رہی تھی تو اس نے کہا مولوی صاحب اسلام بہت اچھا ہے مگر اس میں زیادہ شادیوں کی اجازت۔ مولانا حکیم تھے، دانات تھے، آپ نے فرمایا کہ بیٹی سچ بتانا یہاں کسی کی ایک بیوی ہے، ہنس پڑی، کہنے لگی باقی غیر قانونی ہے رکھی ہے۔ تو فرمایا کیا فائدہ، فراڈ کا فائدہ، ایک کاغذوں میں لکھ رکھو اور باقی بے شمار سے تعلق وہ داشتہیں رکھو، کیوں دھوکے کرتے؟ اسلام اگر پیار کی اجازت دیتا، ساتھ عدل کی پابندی نہیں کرتا، ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرے گا وہ عورت کھلا لے سکتی، عدالت اس کا حق اس کو دلائے گی، ورنہ نکاح کو ختم کر دیں گے، کہاں ضرورت۔ تو دین کو ہم چونکہ خود نہیں سمجھ رہے اس لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا کریں۔ افسوس تو ہے کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں، پی ایچ ڈی ہیں جیسے صدیق صاحب، ایک گھنٹہ نہیں دن رات میں سے نکالتے کہ قرآن مجید بھی کبھی ترجمے سے پڑھ، کوئی اس کی کمنٹری پڑھے، کوئی حدیث کا دفتر۔ اور آپ کی یونیورسٹی کا واقعہ میرے ذہن میں کہ ایک بروئی صاحب کو دعوت دی، وہ وائس چانسلر کا نام ہے میرے ذہن نہیں رہا، شاید سیما صاحب کو یاد، لینے کے لیے گہرا سراؤ، تو انہوں نے بس اپنے طریقے کے مطابق مولوی یہ ہیں مولوی ہیں، تو غصے میں آ گئے بروئی صاحب۔ انہوں نے کہا وائس چانسلر صاحب آپ سنائیں نا کہ جب مردہ مرنے لگے تو اس کے ساتھ کیا ہونا تھی، بعد میں کون سا اس کے ساتھ غسل دینے کا طریقہ، کوئی بھی نہیں آئی وائس چانسلر کو۔ انہوں نے کہا شرم چاہیے کہ آپ وی سی ہیں، ایک دعا تک نہیں آپ کو آتی ہے اور علماء کی توہین کر رہے ہیں۔ تو حال یہی ہے کہ لوگوں نے فیشن بنا لیا کہ ہر کوئی نا تنقید کرتا ہے، اور یہ کمی نہیں اپنی پوری کرتے کہ ہم مسلم کہلاتے ہیں، کوئی دین کا پڑھے۔ تو میں یہی توقع رکھوں گا کہ آگے سیشن ہو، نصیب اللہ کرے، آپ اس دوران میں پڑھیں، انڈر لائن کریں، کوئی آیت لے کر آئیں، کوئی حدیث، پھر مزہ آئے۔ ہاں پھر یہ میٹنگ جو ہے یہ بہت مفید ثابت ہوگی، آپ کے سوال ہوں گے، اطمینان ہوگا، کئی لوگوں کو فائدہ ہوگا، کئی آیات ہیں جن کا مفہوم جو ہے نہیں سمجھ میں آتا۔ اللہ اکبر۔ جی آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا وہ یہودیوں میں سے ہوگا، جبکہ دعا میں ہم کہتے ہیں اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں افسب آیا جو کہ مسیح اس میں کہا گیا، تو اس لیے مسیح مسیحی ہے نا، کرسچین کی طرف ذہن چلا گیا۔ مسیح کوئی جو ہے نا ان عیسائیوں کے لیے مخصوص لفظ نہیں، مسیح مسح کیا ہو، جس کی یہ کام پر اللہ تعالیٰ نے بس ہاتھ پھیر دیا تو اس کو اندھی کر دیا۔ اس لیے وہ کسی میں سے ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو جس کی کوئی آنکھ بند ہوگی یا کوئی اور چیز اس کی خراب ہوگی، اس کو مسیح کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسح کر دیا۔ تو مسیح دجال ہوگا یہودی، جو مسیح ہے برحق ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ سچے پیغمبر ہے۔ یہ المسیح الدجال، فریبی مکار مسیح، کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے نا کہ یہ یہودی جو نا نامراد، یہ ابھی تک مسیح کے منتظر ہے کہ پہلی بار بھی نہیں آیا۔ اب یہ عیسائی جو ان کے دوست بنے ہوئے ہیں، شرم سے ان کے دودھ کو مرنا چاہیے کہ ہم مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس رسول مانتے ہیں، اس کی ماں کو مقدسہ مانتے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ یہ یہودی جو حرامزادے کہتے ہیں کہ وہ حرامی تھا، مریم نے زنا کیا تھا، وہ حرامی کو ہم نے جادوگر کو صلیب چڑھوا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی توہین اس کی ماں کی کرتے، ہماری دشمنی میں یہ بش وغیرہ ملے ہو، عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں کیا میل؟ تو وہ کہتے ہیں مسیح پہلی بار بھی نہیں آیا، اس لیے پرامد مسیح جو ہے نا، مسیح موت، اس کے منتظر ہیں کہ ابھی پہلی بار بھی نہیں آیا۔ جب وہ ایک مکار پھر اس سے فائدہ اٹھائے گا نا کہ یہ انتظار کریں، وہ اعلان کر دے کہ آنے والا میں ہوں، یہ اس کے پیچھے لگ جائیں۔ اصل عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور یہی حکمت ہے کہ انبیاء نے سارے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مار دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا، اس کو زندہ رکھا ہے تاکہ جب اس کے نام پر یہ فرار ہو وہی اترے اور کہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اصل مسیح یہ ہے۔ تم اس کو مان گیا، جھوٹے کو مجھے مانا نا جب میں سچا تھا، اب تمہارا بھی علاج کروں گا۔ سب یہودی ختم، عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، یا اسلام لائیں گے یا ان کے ہاتھ سے مارے جائیں گے، ان کا لیڈر بھی مارا جائے گا۔ اور عیسائی بھی جو ہے ان کو بھی آ کر وہ حقیقت سمجھا دیں گے کہ نہ میں خدا تھا نہ خدا کا بیٹا تھا، جو قرآن کہتا میں وہی تھا، اللہ کا بندہ تھا۔ اس لیے یہ عیسائیت بھی ختم، یہودیت ختم،